کہ $5 बिलियन سعودی عرب نے جو پاکستان کے بینکس میں ڈپازٹ کیے ہوئے ہیں تاکہ پاکستان کا جو ریزروز ہیں وہ اوپر رہیں، تو وہ سعودی عرب نے اگلے 1 سال کے لیے ان ڈپازٹس کو ایکسٹینڈ کر دیا ہے۔ اس پر سعودی عرب کو ہر مہینے سعودی عرب کو 4% انٹرسٹ ریٹ ملے گا ان 5 بلین ڈالرز پہ۔ پہلی بات تو یہ ہوگی۔ سیکنڈ بات یہ ہوگی کہ سعودی عرب نے پاکستان کو $1 بلین کی کریڈٹ لائن دی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان $1 بلین کا جو تیل ہے وہ بے شک ابھی لے لے، پیسے پاکستان بعد میں دے دے۔ ہوتا یہ کہ جب آپ پہلے بکنگ کراتے ہیں، پہلے آپ پیسے دیتے ہیں، تیل پھر آتا ہے بکنگ کے بعد۔ سعودی عرب نے پاکستان کو ایک کریڈٹ لائن دی ہے کہ پاکستان $1 بلین تک تیل لے سکتا ہے، پیسے پاکستان بے شک بعد میں دے دے، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ اس طرح سے اس معاملے میں چیز ہوئی ہے، لیکن یہ صرف ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے اس ٹائم سامنے ہے۔ آنے والے دنوں میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیے، اس سارے معاملے میں جو اصل گیم ہے وہ دو بہت اہم امپورٹنٹ چیزوں کی گیم ہے۔ پہلی گیم جو ہے وہ آپ سنیے گا۔ پہلی امپورٹنٹ گیم یہ ہے سارے معاملے میں کہ جو غزہ میں پیس پلان ہو رہا ہے، میں بھی آپ کو میپ بھی دکھاتا ہوں۔ غزہ میں جو پیس پلان ہو رہا ہے اس میں ایک آئے گی کچھ، اس میں امریکہ نے اور باقی کنٹریز نے یہ اعلان کیا مڈل ایسٹ کے کہ کچھ امپورٹنٹ کنٹریز کی ملٹری آئے گی، امپورٹنٹ پیسفل ری انفورسمنٹ فورسز آئیں گی، وہ حماس سے ہتھیار لیں گے۔ اس میں پاکستان بھی ہے، کیونکہ پاکستان کے اس ٹائم فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب بھی مڈل ایسٹ میں موجود ہیں۔ ان کی ملاقات السیسی سے ہوئی ایجپٹ میں، جارڈن کے کنگ عبداللہ II سے ہوئی ان کی ملاقات، اور اس ٹائم وہ بھی ریاض میں موجود ہیں۔ پہلا امپورٹنٹ ایشو ہے غزہ کا، امپورٹنٹ تھنگ۔ سیکنڈ امپورٹنٹ ایشو ہے ایران کا، کہ پاکستان ایران کو کس حد تک منانے میں کامیاب ہو گیا ہے کہ وہ نیوکلیر پاور کنٹری نہ بنے، بیکاز امریکہ کا بھی پریشر ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب ایران کو منائیں۔ تیسرا بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے ابراہم ایکارڈز کا۔ ابراہم ایکارڈز کی بات میں تھوڑا سا آگے کروں گا، اس سے پہلے میں آپ کو دو امپورٹنٹ ایشوز کی بات بتاؤں، جو دو میجر ایسپیکٹس ہیں اس سارے کیس میں۔ دیکھیے، بات اس ٹائم یہ ہے کہ جو غزہ میں پیس پروسیس ہے، اس پیس پروسیس کا میجر عمل دخل ہے کیا۔ میں آپ لوگوں کو نقشہ دکھاتا ہوں اور میں آپ کو تھوڑا سا پریکٹیکلی وہ بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ انٹرنیشنل آنے والے دنوں میں انٹرنیشنل پیس کیپنگ فورس ہوگی، وہ پیس کیپنگ فورس غزہ میں کرے گی کیا، اس کا کام کیا ہوگا۔ دیکھیے، اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک میپ دکھا کے ایک چیز سمجھانا چاہتا ہوں، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی لیڈرشپ اس ٹائم سعودی عرب میں گئی کیوں ہے، کیونکہ یہ دورہ بڑا اہم ہے، یہ دورہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اب اس بات کو سنیے گا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اوکے، دیر وی گو اگین۔ اب یہ میپ ہے غزہ کا، یہ جو سارا علاقہ آپ یلو دیکھ رہے ہیں، یہ سارا علاقہ جو ہے یہ اسرائیل نے اس ٹائم کیپچر کیا ہوا ہے۔ یہ سارا علاقہ اسرائیل نے کیپچر کیا ہوا ہے، یا اس کو آکوپائی کیا ہوا ہے، یا اس کو بفر زون کہہ لیں۔ اسرائیل کہتا ہے کہ یہ بفر زون ہے، اسلامک کنٹریز کہتے ہیں یہ، اور حماس کہتے ہیں یہ اسرائیل نے جو ہے یہ علاقہ سارا 58% علاقہ غزہ کا اسرائیل نے کنٹرول کیا ہوا ہے۔ چلے ہم اس کو کہتے ہیں کنٹرول کیا ہوا ہے اس علاقے نے۔ اب اس بات کو سمجھے گا جو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب بات اس ٹائم یہ ہے، سید بھائی 4% جو ہے وہ پاکستان دے گا 5 بلین پہ انٹرسٹ۔ اچھا، اب اس بات کو سنیے گا، میں انٹرسٹ پہ آتا ہوں سید بھائی، جسٹ یہ ویٹ فار 1 سیکنڈ۔ اب بات سنیے گا، جو انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس ہے، اس انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس میں ایجپٹ بھی ہے، پاکستان بھی ہے، اور بھی کنٹریز ہیں۔ اب ان کا کام کیا ہوگا؟ ان کنٹریز کا کام یہ ہوگا، میں اس سے پہلے آپ کو ایک میپ بھی دکھانا چاہتا ہوں، میں آپ کو ایک بڑی اہم چیز بتانا چاہتا ہوں کہ کون کون سے کنٹریز اس میں شامل ہوں گے۔ اوکے، ابھی جو انٹرنیشنل فورس ہوگی، اس انٹرنیشنل فورس کے اندر پاکستان شامل ہے، سعودی عرب شامل ہے، اس میں اذربائیجان بھی شامل ہے، اوپر اذربائیجان شامل ہے، یہ اذربائیجان ہے، یہ شامل ہے، ایجپٹ بھی اس میں شامل ہے۔ تو یہ کنٹریز کیا کریں گے؟ اس میں ٹرکی شامل نہیں ہے، ٹرکی کو نکال دیا گیا ہے۔ یہ کنٹریز یہاں پر جائیں گے، اپنی فوج کو بھیجیں گے، اس میں انڈونیشیا بھی شامل ہے، اپنی فوجوں کو یہاں پر بھیجیں گے، غزہ کے پاس بھیجیں گے اپنی فوجوں کو۔ اور جب یہ انٹرنیشنل پیس کیپنگ فوج یہاں پر آ جائے گی تو اس کا کام یہ ہوگا سب سے پہلے کہ حماس کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا، حماس سے ہاتھ ملانا، سلام دعا کرنا، اور کہنا کہ بھائی جان اپنے ہتھیار آپ ڈال دیں، اپنے ہتھیار جو اپنی جو گنیں ہیں، اپنے جو ٹینکس ہیں، جو بھی چیزیں آپ کے پاس ہیں، اور جو آپ کی ٹنل سسٹم ہے، جو ان کا ٹنل سسٹم ہے، میں آپ کو ٹنل سسٹمز بھی دکھاتا ہوں اس ٹائم۔ میں آپ کو حماس کا ٹنل سسٹم بھی دکھاتا ہوں، ایک منٹ ویٹ کیجیے گا، ان کی ٹنلز بھی ہیں، کئی 100 کلومیٹر کی ان کی ٹنلز ہیں۔ میں آپ کو ان کی ٹنلز بھی دکھاتا ہوں، ایک سیکنڈ ویٹ کیجیے گا، میں آپ کو بڑی اہم چیز دکھا رہا ہوں۔ اوکے،
ऑल राइट, वी हैव द मैप, ओके। सो मैं आपको एक और बड़ी अहम चीज़ दिखा रहा हूँ, जो टनल सिस्टम्स हैं उन टनल सिस्टम्स को भी रिमूव करना है। अब इसको देखिए जमाल भाई, मैं बिल्कुल जल्दी कह रहा हूँ, थैंक यू सो मच, ओके। और राइट, अब ये टनल सिस्टम्स आप देख रहे हैं सारा, ये इन टनल्स के नीचे छुप के हमास के गोरीला फाइटर्स पिछले 2 साल से, पिछले 2 साल से 2023 से लेकर 2025 तक इसराइल की फ़ौज को ठीक ठाक उन पे हमले करते थे, पिछले 2 साल से। ये टनल सिस्टम्स आप देख रहे हैं, टनल्स हैं, ये सुरंगें हैं, गजा सिटी में भी सुरंगें हैं, खान यूनिस में भी सुरंगें हैं, ये सारी सुरंगें हैं। इन सुरंगों को ख़त्म करवाना काम है इसका डी स्टेबलाइजेशन फोर्स का, और हमास के फाइटर से हथियार लेना इनका काम है। और जो तबाहियाँ हुई हैं, जो हमले हुए हैं, जो बिल्डिंग्स गिरी हैं, उन बिल्डिंग्स के अंदर से जो इवैक्यूएशन करना लोगों को निकालना, डेड बॉडीज़ को निकालना, क्योंकि काफ़ी लोग तो बॉडीज़ उनकी अभी तक इसके अंदर ही, इन बिल्डिंग्स के अंदर जो तबाह हुई हैं उन बिल्डिंग्स के अंदर ही है ना बॉडीज़, उन बॉडीज़ के अंदर से निकालना। और साथ साथ जब ये सारे काम हो रहे होंगे, हमास जो है वो हथियार दे रहा होगा, उसमें पाकिस्तान की फ़ौज भी शामिल है और भी डिफरेंट फ़ौजी शामिल हैं। इन ट्रूप्स में, स्टेबलाइजेशन ट्रूप्स में पाकिस्तान के भी फ़ौजी शामिल हैं। अब इसको ज़रा बात को समझिएगा। अब बात इस टाइम ये है कि इस जो ये सारे काम हो रहे होंगे, यहाँ पे पीस प्रोसेस की स्टेबलाइजेशन फोर्स जो है वो आ चुकी होगी, तो इसराइल की फ़ौज जो है आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता इसराइल की फ़ौज पीछे की तरफ जाना शुरू हो जाएगी, मतलब पीछे की तरफ जाएगी। और एट सम पॉइंट इसराइल को ये लगा कि अब जो है वक्त आ चुका है कि उसको अपनी फ़ौज को पूरा निकालना है, और पीस प्रोसेस जो है वो अमल शुरू हो चुका है प्रॉपर तरीके से। तो फिर क्या होगा, फिर इसराइल जो है वो इस इलाके तक अपनी फ़ौज को पीछे ले आएगी, इस लाइन तक। ये लाइन आप देख रहे हैं, इस लाइन तक अपनी फ़ौज को पीछे ले आएगी, जो कि मेजर एक बॉर्डर लाइन है, ये जो एंट्रेंस का इलाके हैं, अपनी फ़ौज को पीछे ले आएगी। और 100% इलाका जो है वो गजा के पैलेस्टीनियन लोगों को मिल जाएगा, जिससे वो खुशियां मनाएंगे, जश्न मनाएंगे। दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग। लेकिन अगली बात, अब अगला सवाल ये है कि इस सारे मामले में पाकिस्तान की फ़ौज भी शामिल है, अपॉलॉजीज, इस सारे मामले में अज़रबैजान की फ़ौज भी शामिल है, इस सारे मामले में इंडोनेशिया की भी फ़ौज शामिल है, इजिप्ट की फ़ौज भी शामिल है, सऊदी अरब की फ़ौज भी शामिल है, कतर के भी कुछ ट्रूप शामिल हैं, टर्की इसमें शामिल नहीं है। उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ क्यों शामिल नहीं है, लेकिन ये सारी फ़ौजें शामिल हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमास अपने हथियार इनको देगा डाल के? ये तो मुसलमान भाई हैं ना उनके, क्या हमास इसराइल को तो हथियार वो नहीं दे रहा, वो तो कहते हैं ये यहूदी हैं, यूश हैं, हम इनसे बात नहीं करेंगे। क्या मुस्लिम कंट्रीज को ये हथियार देंगे? अगर ये हथियार नहीं देंगे तो क्या कल को हमास की लड़ाई इनके साथ होगी? ये एक सवाल पैदा होता है। अच्छा, इस सारी स्टेबलाइजेशन फोर्स को लीड करेंगे नेतन्याहू साहब, जो प्राइम मिनिस्टर हैं इसराइल के। क्या मुस्लिम कंट्रीज के अंदर से गम और गुस्सा आएगा कि नेतन्याहू हमारे ट्रूप्स को क्यों लीड कर रहे हैं? पहली बात, मैं आपको फिर दोबारा बताता हूँ, कहानी में आपको दोबारा समझाता हूँ। जो हमारे पास इस टाइम गजा पीस प्रोसेस के मामलात आ रहे हैं, उन मामलात में क्या चीज़ है, मैं आपको दोबारा नक्शा दिखा के समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारे पास जो गजा को पीस प्रोसेस को लेकर चीज़ें आ रही हैं, उसके मुताबिक जितनी भी फौजें होंगी, जो स्टेबलाइजेशन फोर्स होगी, उस स्टेबलाइजेशन फोर्स को जो लीड करेंगे वो प्राइम मिनिस्टर करेंगे नेतन्याहू, जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो लीड करेंगे। अब क्या, जब वो लीड करेंगे इस सारी मुस्लिम फोर्सेस को, तो क्या जो इस्लामिक कंट्री के लोग हैं, ख़ासतौर पे जो पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, इजिप्ट की, क्या वो खुश होंगे? क्या वो कहेंगे कि ऐसे बंदे को आप लीडरशिप दे रहे हैं जिस बंदे ने लाखों लोग मारे हैं, हज़ारों लोग मारे हैं पिछले तकरीबन 2 साल में? तो ये एक बड़ा सवाल है। अच्छा, दूसरा सवाल, चले इस सवाल को मैं बाद में लेकर आऊँ। दूसरा सवाल, क्या हमास अपने जो है वो मोर इम्पोर्टेंटली जो है, क्या हमास जो है वो अपने हथियार देगा अपने मुसलमान भाइयों को? अगर नहीं देगा तो क्या ये स्टेबलाइजेशन फोर्स लड़ेगी उससे लड़ाई करेगी? बात ये है कि प्रॉब्लम इज़ दैट ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। जो पहला फेज था वो तो हो गया, हॉस्टेजेस वापस हो गए, गजा में बफर जोन बन गया। क्या आगे जो है वो हमास की लीडरशिप तैयार होगी कि वो अपने हथियार दे? और क्या ये जो स्टेबलाइजेशन फोर्स है, इसको ऑर्डर कौन देगा? अगर मिसाल के तौर पे इसको नेतन्याहू कहते हैं कि आप अटैक करें और आप इनसे हथियार छीनें, तो क्या ये मुस्लिम कंट्रीज़ की पॉपुलेशन, इवन ये मुस्लिम कंट्रीज़ के जो सोल्जर्स हैं, क्या इनके अंदर ये सेंटीमेंट होगा कि वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करें और अपने मुसलमान भाई, मतलब मुसलमान भाई कह लें या हमास के फाइटर्स कह लें, जिनके साथ कहीं ना कहीं सिंपैथी तो है ना उनके अंदर कि वो एक कॉज के लिए लड़ रहे हैं, तो क्या उनसे वो हथियार लेंगे? ये भी एक सवाल पैदा होता है। व्हाट आई एम सेइंग इज दैट कि जो स्टेबलाइजेशन फोर्स है, ये स्टेबलाइजेशन फोर्स जो है वो फिलहाल तो बात हो रही है, लेकिन क्या ये प्रॉपर तौर पे तश्कील होगी, ये कहना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, इसमें
ایجپٹ کو جو اس میں ٹرکی کو جو ایلیمنیٹ کر دیا. ٹرکی کو اس لیے ایلیمنیٹ کیا ہے کیونکہ نیتن یاہو اور اسرائیل کو یہ لگتا ہے کہ ٹرکی کے جو فوجی ہیں وہ ڈائریکٹلی ریوالٹ کر دیں گے, باقی کنٹریز کے فوجی ریوالٹ نہیں کریں گے, لیکن کل کو آہستہ آہستہ وہ بھی ریوالٹ کر دیں گے, ایسا ہمیں لگتا ہے. ایسا ایک سینٹیمنٹ کہیں نہ کہیں پایا جاتا ہے, بیکاز وہ بھی تو ہیومن بینگز ہیں. پرابلم از دیٹ رائٹ ناؤ اس سارے معاملے میں کیا حماس جو ہے وہ ہتھیار جو ہے وہ ڈالے گا, یہ اصل سوال ہے. اب حماس جو ہے وہ اسرائیل کو ہتھیار نہیں ڈال رہا جو اتنی بڑی طاقت ہے, اسٹیبلائزیشن فورس کو وہ کیسے ہتھیار ڈالے گا, یہ ایک سوال ہے. اور اگر اسٹیبلائزیشن فورس کو وہ ہتھیار نہیں ڈال تو کیا ان کی آپس میں فائٹ ہوگی؟ تو یہ ایسے سوالات ہیں جن سوالات کو سمجھنا, انڈرسٹینڈ کرنا اتنا آسان نہیں ہے, کیونکہ 2027 تک 2025 تک جو ہے 2027 تک ہمارے پاس یہ انفارمیشن آ رہی کہ حماس جو ہے وہ ٹرانزیکشنل چلی جائے گی چیز ٹیکنوکریٹس کی طرف. تو کیا یہ ہو سکتا ہے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو, کیونکہ یہ سارے معاملات جو ہیں وہ فی الحال بڑے کمپلیکیٹڈ ہیں. نیتن یاہو کی لیڈرشپ میں یہ سارے کنٹریز کیا حماس سے ہتھیار لیں گے, یہ بھی بڑا مشکل ہے. کیا یہ حماس سے لڑائی کریں گے؟ کیا فائٹ ہوگی؟ اگر یہ خدا نخواستہ فائٹ ہوتی ہے ان کی آپس میں حماس کے ساتھ, تو کیا مسلم پاپولیشن ان کنٹریز میں ایکسیپٹ کرے گی؟ تو یہ بڑے پیچیدہ سوال ہیں. اس لیے پاکستان کے جو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ہیں وہ اس ٹائم موجود ہیں سعودی عرب میں, اور اس سے پہلے وہ 2 اہم جگہوں پہ گئے, اور مور امپورٹنٹلی انہوں نے بہت ساری جو ہیں وہ باتیں جو ہیں وہ کی, وہ سمجھی, بیکاز ان کو بھی پتہ ہے کہ جو پاکستان میں سینٹیمنٹ ہے اسرائیل کو لے کے وہ کیا ہے, سب لوگوں کو اس بارے میں پتہ ہے. لیکن بیسیکلی نیگوسیشنز ہو رہی ہیں. واٹ آئی ایم سیئنگ اگین اینڈ اگین رائٹ ناؤ از دیٹ کہ یہ چیزیں سمجھنا اور انڈرسٹینڈ کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا, بٹ بیکاز اٹ از گوئنگ ٹو بی ویری ویری ڈیفیکلٹ فار اے لاٹ آف کنٹریز ٹو ایکسیپٹ دیٹ ریئلٹی, کہ کیا مسلم کنٹریز کو ایکسیپٹ کریں گے. اس لیے پاکستان کی